شاعری سنی ماشاء اللہ رئیس صاحب، اور زندگی کے طرف تجربات سے آپ کو روبرو کرانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. مطلب پیشہ خدمت ہے بغیر کسی تمہید کے اساتذہ سے مطلب یہ ابھی کہا ہے کہ کبھی اپنوں کے خاطر بے سلیقہ ہونا پڑتا ہے، کبھی اپنوں کے خاطر بے سلیقہ ہونا پڑتا ہے، کبھی اپنوں کی خاطر بے سلیقہ ہونا پڑتا ہے، بڑپن کام نہ آئے تو بچہ ہونا پڑتا ہے. کبھی اپنوں کی خاطر بے سلیقہ ہونا پڑتا ہے، کبھی اپنوں کی خاطر بے سلیقہ ہونا پڑتا ہے، بڑپن کام نہ آئے تو بچہ ہونا پڑتا ہے. حیا کا پاس رکھنا ہے تو کرسی کی طرف چھوڑو، سیاست کے گلی کوچوں میں ننگا ہونا پڑتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. کبھی اپنوں کی خاطر بے سلیقہ ہونا پڑتا ہے، بڑپن کام نہ آئے تو بچہ ہونا پڑتا ہے، اور حیا کا پاس رکھنا ہے تو کرسی کی طرف چھوڑو، سیاست کے گلی کوچوں میں ننگا ہونا پڑتا ہے. وہ کلندر اتنی آسانی سے وہ سب کو نہیں کرتا، کلندر اتنی آسانی سے وہ سب کو نہیں کرتا، خدا کے سامنے پیتل کو سونا ہونا پڑتا ہے. کلندر اتنی آسانی سے وہ سب کو نہیں کرتا، خدا کے سامنے پیتل کو سونا ہونا پڑتا ہے، خدا کے سامنے پیتل کو سونا ہونا پڑتا ہے. اور معافی دے دے اس کو تو گناہوں کی میرے مولا، یہ دنیا ہے یہاں سچے کو جھوٹا ہونا پڑتا ہے. معافی دے دے اس کو تو گناہوں کی میرے مولا، یہ دنیا ہے یہاں سچے کو جھوٹا ہونا پڑتا ہے. اور تکبر کرنے والوں کو کبھی حاصل نہیں ہوتی، تکبر کرنے والوں کو کبھی حاصل نہیں ہوتی. بلندی کے لیے انسان کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے، تکبر کرنے والوں کو کبھی حاصل نہیں ہوتی، بلندی کے لیے انسان کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے. ایک مسئلہ یہ عرض کہا ہے کہ ایک مسئلہ یہ عرض کیا ہے کہ کہیں کر اپنی خودداری کا زیور دیتی رہتی ہے، پہن کر اپنی خودداری کا زیور دیتی رہتی ہے. ہماری مجلسی ہم سے لپٹ کر روتی رہتی ہے، ہماری مجلسی ہم سے لپٹ کر روتی رہتی ہے. تو اپنے ریش سے بستر پر میٹھی کیوں ہوتا ہے کہ ماں تیرے لیے راتوں کو اکثر روتی رہتی ہے. تو اپنے ریش میں بستر پر میٹھی نہیں ہوتا ہے کہ ماں تیرے لیے راتوں کو اکثر روتی رہتی ہے. اور کوئی ماں اپنے بیٹوں کو الگ کر خوش کہاں رہتی کہ چڑیا اپنے بچوں کو اڑا کر روتی رہتی ہے. کوئی ماں اپنے بیٹوں کو الگ کر خوش کہاں رہتی کہ چڑیا اپنے بچوں کو اڑا کر روتی رہتی ہے. اور ہزاروں رات سینے میں دبے خاموش ہے لیکن حویلی اپنی ویرانی سے اکثر روتی رہتی ہے. ہزاروں رات سینے میں دبے خاموش ہے لیکن حویلی اپنی ویرانی سے اکثر روتی رہتی ہے، حویلی اپنی ویرانی سے اکثر روتی رہتی ہے. ایک مسئلہ یہ عرض کیا ہے کہ عاجزی یوں میرے کردار میں آ جاتی ہے، عاجزی یوں میرے کردار میں، عاجزی یوں میرے کردار میں آ جاتی ہے. شرم جیسے نگاہ یار میں آ جاتی ہے، شرم جیسے نگاہ یار میں آ جاتی ہے. اور زندگی اس طرح ماحول سے ہے خوف زدہ جیسے بچی کوئی بازار میں آ جاتی ہے. زندگی اس طرح ماحول سے ہے خوف زدہ، زندگی اس طرح ماحول سے ہے خوف زدہ جیسے بچی کوئی بازار میں آ جاتی ہے، جیسے بچی کوئی بازار میں آ جاتی ہے. اور جب بھی میدان سے اٹھتی ہے صدائے تکبیر، ایک چمکتی میری تلوار میں آ جاتی ہے. جب بھی میدان سے اٹھتی ہے صدائے تکبیر، ایک چمکتی میری تلوار میں آ جاتی ہے. اور جب بھی آتی ہے مؤذن کی آزاد گھر میں میرے، روشنی کی در و دیوار میں آ جاتی ہے. جب بھی آتی ہے مؤذن کی آزاد گھر میں میرے، جب بھی آتی ہے مؤذن کی آزاد گھر میں میرے، روشنی کی در و دیوار میں آ جاتی ہے. روز کرتا ہوں مسائی کے سمندر کو عبور، روز کشتی میری مظہر میں آ جاتی ہے، روز کشتی میری مظہر میں آ جاتی ہے. یہ تجربہ ہے کہ غافل خدا سے ہوتے ہی کچھ پریشانیاں گھر میں آ جاتی ہے. یہ تجربہ ہے کہ غافل خدا سے ہوتے ہی کچھ پریشانیاں گھر بار میں آ جاتی ہے، کچھ پریشانیاں گھر بار میں آ جاتی ہے. اور جو سامعین حضرات، اس جائز پر ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں، جناب نعیم اختر خادمی کے نام اس شعر میں مطلب منسوخ کر رہا ہوں کہ میرا لہجہ بھی کچھ ایسے تیرے لہجے سے ملتا ہے. میرا
لہجہ بھی کچھ ایسے تیرے لہجے سے ملتا ہے کہ جیسے چاند کا مکھڑا تیرے مکھڑے سے ملتا ہے، کہ جیسے چاند کا مکھڑا تیرے مکھڑے سے ملتا ہے۔ غزل کی پاک دامانی تیری سیرت کی جیسی ہے، غزل کا رنگ بھی کتنا تیرے چہرے سے ملتا ہے، غزل کا رنگ بھی کتنا تیرے چہرے سے ملتا ہے، اور غزل کا رنگ بھی کتنا تیرے چہرے سے ملتا ہے۔ جوانی میں جو بویا آپ نے ماں باپ کے حق میں، جوانی میں جو بویا آپ نے ماں باپ کے حق میں، وہی پھل آپ کو اپنے جواں بیٹے سے ملتا ہے، وہی پھل آپ کو اپنے جواں بیٹے سے ملتا ہے۔ اور ڈراتا ہے ہمیں جو موت سے جا کر اسے کہہ دو ہمارا سلسلہ عباس کے شجرے سے ملتا ہے، ڈراتا ہے ہمیں جو موت سے جا کر اسے کہہ دو ہمارا سلسلہ عباس کے شجرے سے ملتا ہے۔ اور پرستش کرنے والوں کو یہ آخر کون سمجھائے کہ سورج کو اجالا خانہ کعبے سے ملتا ہے۔ متعلق شاید آئس پر بہت ہے، پرستش کرنے والوں کو یہ آخر کون سمجھائے، پرستش کرنے والوں کو یہ آخر کون سمجھائے کہ سورج کو اجالا خانہ کعبے سے ملتا ہے۔ ایک غزل آپ کی پیش خدمت، مطلب یہ عرض کہا ہے کہ محبت ہے ہی ایسی شے کھلونا ٹوٹ جاتا ہے، محبت ہے ہی ایسی شے کھلونا ٹوٹ جاتا ہے، ذرا بھی فرق آ جائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ذرا بھی فرق آ جائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے بیٹی کو رخصت کر تو سکتا ہوں مگر یہ فرض ایسا ہے کہ کاندھا ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ فرض ایسا ہے کہ کاندھا ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی دل ہو اس میں چاہیے جذبہ محبت کا، اگر جذبے سے ہو خالی تو کھوکا ٹوٹ جاتا ہے، اگر جذبے سے ہو خالی تو کھوکا ٹوٹ جاتا ہے۔ سمندر کے کنارے حسرت تعمیر مت کرنا، یہاں بے باک لہروں سے گھومنا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں بے باک لہروں سے گھومنا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیرے آخری عرض کیا ہے کہ یہاں بے باک لہروں سے گھومنا ٹوٹ جاتا ہے۔ غریبی میں مصیبت دو قدم آگے ہی چلتی ہے، غریبی میں مصیبت دو قدم آگے ہی چلتی ہے، اگر بارش کا موسم ہو تو چھاتا ٹوٹ جاتا ہے۔